یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ تازہ ترین خبریں سنیے۔ امریکی میگزین نیو یارکر کی رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں۔ امریکی رپورٹرز بھیس بدل کر مقبوضہ کشمیر میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے، جن کے مطابق سری نگر کے اسپتال میں 30 زخمی زیر علاج تھے جن کو گولیاں لگی تھیں۔ اسپتال کے اندر بھی بھارتی خفیہ ایجنسی کے اہلکار منڈلاتے رہے۔ بھارتی فوجی رات کو گھروں میں گھس کر مار پیٹ کرتے ہیں۔ اکثر نوجوانوں کے جسم پر تشدد کے نشان ہیں۔ رپورٹرز کے مطابق جس دن پابندیاں اٹھائی جائیں گی، کشمیری مودی کے خلاف پھٹ پڑیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی محاصرہ لاک ڈاؤن 122ویں روز میں داخل ہو گیا۔ مقبوضہ وادی میں خوراک و ادویات کی شدید قلت برقرار ہے، جبکہ معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں۔ مقبوضہ وادی میں نام نہاد سرچ آپریشن اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور حالات کشیدہ ہیں۔ بھارتی غاصب فوج کی طرف سے مظالم کی شدت میں بھی مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج نے 3 دسمبر کو ضلع کشتواڑ میں ایک نوجوان طارق حسین وانی کو گولی مار کر زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوج نے ضلع رامبن کے مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی بھی شروع کی ہے۔ دوسری جانب مودی سرکار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ کشمیری پابندیاں توڑ کر سڑکوں پر نکل کر بھارت کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کرتے ہیں۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں سب معمول کے مطابق ہونے کے دعوے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہیں۔ لوٹن کشمیر سالیڈیرٹی کیمپین کوآرڈینیٹر چودھری محمد اعظم نے کہا ہے کہ 4 ماہ گزرنے کے باوجود بھی مظلوم و محکوم کشمیری اپنے ہی گھروں میں قید ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین تشدد اور ظلم کا شکار ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 4 ماہ سے زائد عرصے سے مکمل لاک ڈاؤن اور ہر قسم کی پابندیاں برقرار ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ریاستی عوام شدید قسم کے مسائل سے دوچار ہیں۔ ریاستی طلباء بھی ان پابندیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ اس حوالے سے نیشنل اسٹوڈنٹس آف انڈیا جموں ریجن کے صدر رقیق خان کہتے ہیں، امت شاہ پارلیمنٹ آف انڈیا کے اندر کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ہے، جموں کشمیر کی ایجنسی ہمیں لکھ کے دیں گی، تو گورنر صاحب کیوں نہیں لکھ کے دے رہے؟ جموں ہمیشہ شانتی کا پرتیک رہا ہے اور جموں کا چھاتر ہمیشہ شانتی کا سلوگن دیتا رہا ہے۔ ہم ٹوٹلی ہینڈی کیپڈ ہو چکے ہیں، ہم لوگ پوری طریقے سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کشمیر کے اندر کشمیر یونیورسٹی میں اردو کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ پورا بند ہے۔ 8000 بچے اپنا فارم نہیں بھر پا رہے، ان کا 1 سال ضائع ہو گیا۔ اور بہت ساری ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کے اسٹوڈنٹ فارم نہیں بھر پا رہے، پی ایچ ڈی اسکالرس کو پرابلم آ رہی ہے، تھیسس میں پرابلم آ رہی ہے۔ 370 کے بعد جس طریقے سے حالات جہاں بنے اس کا سب سے بڑے پریشانی کا سامنا اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو نقصان ہوا ہے اور ان کی تعلیم جو ہے وہ پورے طریقے سے متاثر ہوئی۔ ریاستی طلباء ہوں یا ریاستی عوام، یہاں کا ہر طبقہ بھارتی ظلم کا شکار ہے۔ بھارتی ظلم مقبوضہ وادی سے نکل کر جموں خطے کے لوگوں اور طلباء کو بھی سڑکوں پر لے آیا ہے، جو بھارتی حکمرانوں کے لیے نوشتہ دیوار ہے۔